قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ اے اللہ، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ سامعین بساط کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عبادت کا لغوی اور شرعی معنی۔ ساتوں قراء اور جمہور نے اسے ایاکا پڑھا ہے۔ عمرو بن فائد نے ایاکا پڑھا ہے، لیکن یہ قراءت شاذ اور مردود ہے، اس لیے کہ ایا کے معنی سورج کی روشنی کے ہیں، اور بعض نے ایاکا پڑھا ہے اور بعضوں نے حیاکا پڑھا ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی حیاکا ہے۔ نستعین کی یہی قراءت تمام قراء کی ہے سوائے یحییٰ بن وہاب اور عمش کے۔ یہ دونوں پہلے نون کو زیر سے پڑھتے ہیں۔ قبیلے بنو اسد، ربیعہ، بنو تمیم کی لغت اسی طرح کی ہے۔ لغت میں عبادت کہتے ہیں ذلت اور پستی کو۔ طریق معبد اس راستے کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو۔ اسی طرح بعیر معبد اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ذلیل ہو۔ اور شریعت میں عبادت نام ہے محنت، خشوع، خضوع اور خوف کے مجموعے کا۔ لفظ ایاکا جو مفعول ہے پہلے لائے اور پھر اسی کو دہرایا تاکہ اس کی اہمیت ہو جائے اور عبادت اور طلب مدد اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہو جائے۔ تو اس جملے کے معنی یہ ہوئے کہ اے اللہ، ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور آپ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ کامل اطاعت اور پورے دین کا حاصل صرف یہی دو چیزیں ہیں۔ بعض سلف کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے اور اللہ عز و جل کی طرف اپنے تمام کاموں کو سپرد کر دینا ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، آپ کے رب آپ سب کے اعمال سے غافل نہیں۔ اور فرمایا قل هو الرحمن إلى آخر الآیہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم رحمان پر ایمان لے آئے اور اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اور فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، یعنی مشرق و مغرب کے رب وہی اللہ ہی تو ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اے نبی انہی کو اپنا کارساز سمجھیں۔ یہی مضمون اس آیت کریمہ میں ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تو خطاب نہ تھا، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے خطاب کیا گیا جو نہایت لطافت اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ جب بندے نے اللہ تعالیٰ کی صفت و ثنا بیان کی تو گویا قرب الہی میں حاضر ہو گیا اور اللہ جل جلالہ کے حضور میں پہنچ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو جو حقیقی مالک ہیں خطاب کر کے اپنی ذلت اور مسکینی کا اظہار کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رب، ہم تو آپ کے ذلیل غلام ہیں اور اپنے تمام کاموں میں آپ ہی کے محتاج ہیں۔ اس آیت میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اس سے پہلے کے تمام جملوں میں خبر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہترین صفات پر اپنی ثنا آپ کی تھی اور بندوں کو اپنی ثنا انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ اسی لیے اس شخص کی نماز صحیح نہیں جو اس صورت کو پڑھنا جانتا ہو اور پھر نہ پڑھے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نماز اس شخص کی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ صحیح مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے۔ پھر وہ آخر سورت تک پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اس کے لیے ہے۔
عبادت اور مدد مانگنے کے لائق کون ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایاک نعبدو کے معنی یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم خاص آپ ہی کی توحید مانتے ہیں اور آپ ہی سے ڈرتے ہیں اور آپ ہی کی ذات سے امید رکھتے ہیں، آپ کے سوا کسی اور کی نہ تو ہم عبادت کریں، نہ ڈریں، نہ امید رکھیں۔ اور ایاک نستعین سے یہ مراد ہے کہ ہم آپ ہی کی تمام اطاعات پر اور اپنے تمام کاموں میں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ تم سب اللہ ہی کی خالص عبادت کرو اور اپنے تمام کاموں میں اللہ ہی سے مدد مانگو۔ ایاک نعبدو کو پہلے لانا اس لیے ہے کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے، اور مدد طلب کرنا یہ عبادت کا وسیلہ اور اہتمام اور اس پر پختگی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ زیادہ اہمیت والی چیز کو پہلے لایا جاتا ہے اور اس سے کم اہمیت والی کو اس کے بعد لایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں جمع کے صیغے کو لانے کی یعنی ہم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ جمع کے لیے ہے تو کہنے والا تو ایک ہے، اور اگر تعظیم کے لیے ہے تو اس مقام پر یہ نہایت نامناسب ہے، کیونکہ یہاں تو مسکینی اور عاجزی ظاہر کرنا مقصود ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گویا ایک بندہ تمام بندوں کی طرف سے خبر دے رہا ہے، بالخصوص جب کہ وہ عبادت میں کھڑا ہو یا امام بنا ہوا ہو، پس گویا وہ اپنی اور اپنے سب مؤمن بھائیوں کی طرف سے اقرار کر رہا ہے کہ وہ سب اللہ وحدہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے بھلائی کے لیے آگے بڑھا ہوا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، گویا کہ بندہ جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اللہ ہی کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ آپ شریف ہیں اور آپ کی عزت ہمارے دربار میں بہت زیادہ ہے۔ ثواب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے اپنے تئی عزت سے یاد کر، ہاں اگر عبادت سے الگ ہو تو اس وقت ہم نہ کہہ، گو ہزاروں لاکھوں میں ہو، کیونکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج اور اللہ کے دربار کے فقیر ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ ایاک نعبدو میں جو تواضع اور عاجزی ہے وہ ایاک عبدنا میں نہیں، اس لیے کہ اس میں اپنے نفس کی بڑائی اور اپنی عبادت کی اہلیت پائی جاتی ہے، حالانکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پوری عبادت اور جیسی چاہیے ویسی ثنا و صفت بیان کرنے میں قدرت ہی نہیں رکھتا۔ کسی شاعر کا قول ہے کہ مجھے اللہ کا غلام کہہ کر ہی پکارو، کیونکہ میرا سب سے اچھا نام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عبد یعنی غلام ان جگہوں پر لیا ہے جہاں اپنی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جیسے قرآن نازل کرنا، نماز میں کھڑے ہونا، معراج کرانا وغیرہ۔ فرمان ہے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب الی آخر الآیہ، یعنی تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے کہ جنہوں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمائی، اور فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، اور بے شک جب کہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے اللہ کی وہ ذات جو لے گئے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات خانہ کعبہ سے مسجد الاقصی کی طرف۔ ساتھ ہی قرآن کریم نے یہ تعلیم دی کہ اے نبی، جس وقت تمہارا دل مخالفین کے جھٹلانے کی وجہ سے تنگ ہو تو تم میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ فرمان ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم جانتے ہیں اے نبی کہ مخالفین کی باتیں تمہارا دل دکھاتی ہیں، تو ایسے وقت اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجیے اور سجدہ کیجیے اور موت کے وقت تک اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیے۔ رازی نے اپنی تفسیر میں بعض لوگوں سے نقل کیا ہے کہ عبودیت کا مقام رسالت کے مقام سے افضل ہے، کیونکہ عبادت کا تعلق مخلوق سے خالق کی طرف ہوتا ہے اور رسالت کا تعلق حق سے خلق کی طرف ہوتا ہے، اور اس دلیل سے بھی کہ عبد کے تمام اصلاح کے کاموں کا متولی خود اللہ تبارک و تعالی ہوتے ہیں اور رسول اپنی امت کی مصلحتوں کا والی ہوتا ہے۔ لیکن یہ قول غلط ہے اور اس کی دونوں دلیلیں بھی بوگس اور لا حاصل ہیں۔ افسوس رازی نے نہ تو اس کو ضعیف کہا نہ اسے رد کیا۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عبادت یا تو ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے یا عذاب دفع کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدے کی بات نہیں، اس لیے کہ اس وقت مقصود خود اپنی مراد کا حاصل کرنا ٹھہرا۔
اس کی تکالیف کے لیے آمدگی کرنا یہ بھی ضعیف ہے۔ اعلیٰ مرتبہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان اس مقدس ذات کی جو تمام کامل صفات سے موصوف ہے، محض اس کی ذات کے لیے ہی عبادت کرے اور مقصود کچھ نہ ہو۔ اسی لیے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنے کی ہوتی ہے، اگر وہ ثواب پانے اور عذاب سے بچنے کے لیے ہو تو باطل ہے۔ دوسرا گروہ ان کی تردید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا کچھ اس کے خلاف نہیں کہ ثواب کی طلب اور عذاب کا بچاؤ مطلوب نہ ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، میں نہ تو آپ جیسا پڑھنا جانتا ہوں اور نہ ہی آپ کے ساتھی معاذ رضی اللہ عنہ جیسا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے نجات چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسی کے قریب قریب ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر